अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। हिजामा के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। हिजामा क्या होता है, क्यों लगवाया जाता है हिजामा, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, हिजामा के फ़ायदे क्या हैं, किन लोगों को लगवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए, कौन सी जो दिन होते हैं जिनमें लगवाना अफजल है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हिजामा के ऊपर बात करते हैं। हिजामा कपिंग थेरापी मगरबी ममालिक में से कपिंग थेरापी के नाम से जाना जाता है। गो कि ये इस्लाम की ईजाद नहीं है, लेकिन चूँकि ये तरीक़ा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, इसलिए मुसलमान जो होते हैं वो इसे सुन्नत के तौर पे लगाते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में चूड़ियाँ चढ़ाने वाली औरतें आती थी और वो जौंके लेके आती थी पानी के अंदर, और उसमें जो हमारे वडेरे होते थे घर के अंदर, वो उसके अंदर पानी में पाँव डालते थे या फिर हाथ डालते थे, जहाँ पे उनको इन्फ्लामेशन होती थी, सोजिश होती थी, और वो जो जौंकें होती थी वो खून वहाँ से चूस लेती थी। गो कि ये इसी तरह का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। बहरहाल आपको कपिंग थेरापी करानी चाहिए, हिजामा करवाना चाहिए। हिजामा क्या है, ये इस तरह के कप होते हैं और इन कपों को ऐसे करके लगाया जाता है एक पंप के ज़रिए, और इस तरह का वो पंप होता है, इसमें आपको ऐसे इसको हवा भर के यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद एक ब्लेड से यहाँ पे कट लगाए जाते हैं और खून को निकाला जाता है। मैंने तकरीबन 11 दफ़ा करवाया, और जिन लोगों का मैंने किया है शायद उनकी तादाद 15-20 हज़ार से ज़्यादा होगी। हिजामा जो है उसकी हदीस की रोशनी में क्या अहमियत है वो मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको हिजामा के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाए। तो हदीस में देख के पढ़ूँगा ताकि इसमें कोई गलती ना हो। सबसे पहले हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शफा 3 चीज़ों में है, हिजामा लगवाने में, शहद पीने में, और आग से दागने में। मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ। बुखारी की हदीस है, मैं नीचे हवाला दे दूँगा, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। फिर एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हिजामा लगवाया, हालांकि आप रोज़े से थे, मतलब रोज़े में भी लगवा सकते हैं। फिर एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत अहराम में हिजामा लगवाया, यानी अहराम पहन के जब आप उम्रे के लिए जाएं या फिर हज के लिए जा रहे तो उन्होंने उसमें भी लगवाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर हिजामा लगवाया, यानी सर पे लगवाया। ये भी सही बुखारी की है। इसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजामा लगाने वाला गुलाम कितना बेहतरीन है, खून को ले जाता है, पीठ को हल्का कर देता है और नज़र को साफ़ करता है। यानी पीठ हल्की होती है और नज़र साफ़ होती है जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है। फिर एक है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लोगों के तमाम अद्वियात में से कोई दवा बेहतर है तो वो हिजामा लगवाना है। फिर एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा हज़रत सलमी फरमाती हैं कि जो शख्स भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर दर्द की शिकायत लेके आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हिजामा लगवाने का हुक्म फरमाते, और जो शख्स पाँव के दर्द की शिकायत से आता तो आप फरमाते कि पाँव में मेहंदी लगाओ। अच्छा, फिर एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक की मांग में दरमियान में और दोनों कंधों के दरमियान में, यानी ये वाला कंधा और ये शायद ये वाली जगह, हिजामा लगवाया, और फरमाते हैं कि जो शख्स इन जगहों का खून निकलवाए तो उसको किसी मर्ज़ के लिए दवा इस्तेमाल करना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, फिर एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने चांद की 17, 19 और 21 को हिजामा लगवाया उसके ऊपर हर मर्ज़ से शफा है। अच्छा, फिर एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब मराज में फ़रिश्तों की मैं जिस जमात पर से मेरा गुज़र हुआ, हर एक ने मुझे यही कहा कि ए मोहम्मद इलैका बिल हिजामा, अपनी उम्मत को हिजामा लगवाने का हुक्म फरमाएं। फिर हज़रत अली से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गर्दन के दोनों जानिब की रगों और कंधों के दरमियान हिजामा लगाने का हुक्म लेकर आए। तो ये कंधों के दरमियान में, मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने भेजा तो मैंने उनसे मंगवाई थी कि मुझे हदीस बताएं इसकी, उन्होंने मुझे भेजी हैं तो मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी तक वो पढ़ी नहीं है सारी, मैं अभी आपके सामने पढ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुद्दी के ऊपर की हड्डी के वस्त में हिजामा ज़रूर लगवाया करो, इसलिए कि ये 5 बीमारियों से शफा है। अच्छा, फिर हज़रत इमाम
احمد بن حنبل کو کسی مرض میں اس کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے گدی کے دونوں جانب حجامہ کروایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہر اس موقع پر جب خون میں جوش ہوتا حجامہ کرواتے، اس کے لیے نہ وقت اور ساتھ کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اور مونڈو پر حجامہ لگوانے کا حکم فرمایا۔ گردن یہ والی اور مونڈو شاید شولڈر یہاں پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اور مونڈو پر حجامہ لگوایا۔ یہ تو اس میں نے جو ارطغرل ایک ڈرامہ چل رہا تھا اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو ارطغرل تھا اس نے بولا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تو آپ نے حجامہ لگایا۔ اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر حجامہ کرایا، یعنی سر پہ حجامہ کرایا جب ان پہ جادو ہوا۔ تو اس حدیث میں جادو کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور پیٹھ ہلکی ہوتی ہے۔ تو یہ چند حدیث تھی جس کی ظاہر سننے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ حجامہ کروا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے احرام کی حالت میں لگوایا، ان کو پاؤں پہ چوٹ لگی تو انہوں نے لگایا، ان کو جادو ہوا تو انہوں نے لگوایا، انہوں نے اپنے کندھوں پہ لگوایا، انہوں نے اپنے سر پہ لگوایا، حج کے دوران لگوایا۔ تو آپ بھی حجامہ کروا سکتے ہیں۔ حجامہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ہلکا کر دیتا ہے۔ آپ جب بھی یہ لگوائیں گے تو آپ کی باڈی ہلکی ہو جائے گی، آپ کی باڈی سے ٹاکسن کو ریموو کرے گا، آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت ہلکا فیل کرے گی، آپ کی کمر بالکل ہلکی ہو جائے گی، کمر میں درد ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی کو ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں طرح سے یہ ڈیٹاکس کر دیتا ہے۔ سو آپ کی باڈی کے نیچے جتنا بھی ٹاکسن ہوتا ہے، جو جلد کے نیچے جو گندا خون ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ سر پہ لگواتے ہیں، آپ کو سر میں درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مائیگرین رہتا ہے اس کے لیے آپ سر پہ لگوا سکتے ہیں۔ بال گر رہے ہیں، بال ٹوٹ رہے ہیں، بال آ نہیں رہے، اس کے لیے بھی آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ جو آپ نیو ہیئر لوشن کے لگاتے ہیں اور وہ جو ایک ڈرما رولر ہے وہ مائکرو نیڈلنگ ٹیکنیک کہتے ہیں اس کو، وہ آپ ایسے ایسے لگاتے ہیں تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا جو بال آتے ہیں نیو ہیئر لوشن لگانے کے بعد آپ وہ ڈرما رولر یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے بال نہیں آ رہے تو آپ یہ کپنگ تھراپی کروا سکتے ہیں، وہ کٹ لگاتے ہیں جس سے بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردن میں درد ہے تو لگوا سکتے ہیں، کمر میں درد ہے، آپ کو جو ہے وہ شیاٹیکا ہے، ری کا درد ہے وہ لگوا سکتے ہیں، اگر آپ کو ٹانگوں کے اندر درد ہے، کوئی چوٹ ہے، اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہے لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کولیسٹرول ہے لگوا سکتے ہیں، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بیماریوں کے اندر آپ حجامہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، حجامہ لگوا سکتے ہیں۔ اب یہ کن تاریخوں میں نہیں لگانا چاہیے؟ تو آپ ساری تاریخوں میں لگا سکتے ہیں۔ یہ جو چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ بتائی یہ افضل ہے۔ آپ اور تاریخوں میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ان تاریخوں میں لگاتے ہیں تو یہ افضل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاند کی 17، 19 اور 21 میں لگائیں گے تو یہ افضل ہے، باقی آپ ویسے بھی لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کن لوگوں کو یہ حجامہ نہیں کروانا چاہیے؟ تو دیکھیے، ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور شوگر میں بھی جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں، جو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے نہیں کرنا۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو بلڈ تھنر پہ ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو آپ نے نہیں لگانا، جو بلڈ تھنر لے رہے ہوتے ہیں، خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ کن لوگوں کو آپ نے نہیں لگانا؟ ایسے لوگوں کو نہیں لگانا جو ان لوگوں کی عمر زیادہ ہے اور جو کمزور ہیں بہت زیادہ، جیسے 60-70 کی عمر میں ہیں، اور اگر وہ ہیلدی ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہت کمزور ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ نے حجامہ نہیں لگوانا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے حجامہ نہیں لگانا جن لوگوں کا HB کم ہو، آپ ان کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارا HB کم ہے تو اس کو آپ نے حجامہ نہیں لگوانا۔ اس کے علاوہ کن لوگوں کو نہیں لگانا؟ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو جب لگانا ہے لگا سکتے ہیں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو، لیکن بہت احتیاط کرنی ہے۔ جب بھی آپ نے لگانا ہے تو آپ نے پراپر ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا جو حجامہ کٹ ہے وہ نئی ہونی چاہیے، گلوز اچھی طرح سے پہنے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ آپ کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ حجامہ جس سے بھی کروائیں وہ حجامہ کا ماہر ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ زیادہ تر جو ہے وہ جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ حجامہ کریں تو بہت سارے لوگ ترچھے کٹ لگاتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی نسیں جو ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
آپ کو آرام ملنے کی بجائے درد شروع ہو جاتا ہے. جب بھی آپ نے ہجامہ کروانا ہے تو کٹ ہمیشہ آپ نے اوپر سے لگوانا ہے, یعنی سیدھے کٹ لگنے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نے ہجامہ لگانا ہے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ کی معلومات میں اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.